جو کسی شہزادی یا ملکہ کی معلوم ہوتی تھی۔ ساکت و جامت، بے حس و حرکت، پتھر کی طرح سخت۔ وقتاً شکنتلا نے حنوط شدہ لاش میں زندگی کی حرارت محسوس کی۔ ممی کے جسمانی اعضاء اسے جنبش کرتے نظر آئے۔ بند آنکھوں سے پلکوں کا غلاف اٹھنے لگا، ہونٹوں کی پنکھڑیاں واہ ہونے لگی، پھر ہونٹ اور آنکھیں مسکرانے لگی، ٹانگوں اور ہاتھوں میں حرکت پیدا ہو گئی۔ آنکھوں کی پتلیاں شکنتلا کے چہرے پر متقز ہو گئیں۔ ممی زندہ ہو رہی تھی، اور پھر وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تابوت کے کناروں پر ہاتھوں سے وزن ڈال کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا وجود پٹیوں سے لپٹا اور گرد آلود تھا۔ صدیوں پرانی لاش تابوت سے باہر نکل آئی اور شکنتلا کی طرف اپنا الٹا ہاتھ بڑھا دیا۔ اضطراری طور پر شکنتلا نے بھی اپنا ہاتھ آگے کر دیا۔ شکنتلا کا ہاتھ جیسے ہی لاش کے ہاتھ میں آیا تو کمرے میں جیسے روشنی کوند گئی ہو۔ ایک قیامت ہے چٹاخ پیدا ہوئی، جیسے بجلی کڑکی ہو، بادل گرجے ہوں اور پورا کمرہ تیز سنہری روشنی سے بھر گیا۔ شکنتلا نے لمحے بھر کو تیز روشنی سے بچنے کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ کھولی تو کمرے کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ اب وہاں نہ تابوت تھا، نہ تاریکی، نہ گرد و غبار تھا اور نہ حنوط شدہ ممی، بلکہ شکنتلا کے ساتھ قدیم شاہی مصری لباس میں ملبوس ایک 15-16 سالہ شہزادی کھڑی تھی، جو مسکرا کر اسے ایک صوفے پر بیٹھنے کا کہہ رہی تھی۔ اب جو شکنتلا نے ارد گرد نظریں دوڑائیں تو گندا تاریک مکڑیوں کے جالوں سے بھرا کمرہ اسے کسی شاہی محل کا حصہ نظر آنے لگا۔ شکنتلا گہرا سانس لے کر بیٹھ گئی اور قدیم مصری شہزادی کو دیکھنے لگی، جو باریک سرسراتے لباس کو بیٹھتے ہوئے سنبھال رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ شکنتلا کو دیکھ کر مسکرائے جا رہی تھی۔ اور اس سے قبل کہ شکنتلا اس پراسراریت کے بارے میں اس شہزادی سے کوئی سوال کرتی، وہ خود ہی بول اٹھی، کوئی سوال کرنے کی ضرورت نہیں شکنتلا، میں تو خیر جانتی ہوں کہ تم کون ہو اور تمہارے کیا مقاصد ہیں، لیکن تم یقیناً میرے بارے میں کچھ نہیں جانتی ہو۔ میرا نام ادینا ہے اور میں مصر کے حکمران فرعون اخناتون کی بیٹی ہوں۔ آج سے 80 برس قبل میرا باپ اخناتون پورے عظیم مصر کا بلا شرکت متلقل عنان فرعون تھا، اور میں یعنی شہزادی ادینا اس کی اکلوتی لاڈلی اولاد تھی۔ میرے باپ اخناتون نے 60 برس پورے تمتمراک سے مصر کا عنان حکومت سنبھالے رکھا۔ اس کو ایک ہی غم تھا کہ وہ بے اولاد تھا۔ اولاد کی آس پر اس نے یکے بعد دیگرے بے شمار شادیاں کی۔ بلاخر اس کی 18ویں بیوی سرینا کے بطن سے میں پیدا ہوئی۔ میرا نام ادینا رکھا گیا۔ میری پیدائش پر پورے مصر میں جشن منایا گیا، لیکن نجومیوں، جیوتشیوں اور ستارہ شناسوں کے شاہی گروہ نے علیحدہ بند کمرے میں اخناتون پر ایک رنجیدہ انکشاف کیا کہ شہزادی ادینا صرف 16 برس زندہ رہے گی اور اس کی ماں سرینا اگلے چند دنوں میں کسی پراسرار بیماری کا شکار ہو کر مر جائے گی۔ لیکن اگر شہزادی صاحبہ کو ایک ایسے مکان میں رکھا جائے جس کی تعمیر میں پانی کی جگہ انسانی خون استعمال کیا گیا ہو، تو ایسی صورت میں بھی شہزادی موت سے تو شاید نہ بچ سکے، مگر مرنے کے کچھ عرصے بعد دوبارہ زندہ ہو جائے گی۔ نجومیوں، جوتشیوں اور ستارہ شناسوں کی بات سن کر میرے باپ اخناتون نے سوچا کہ اب شہزادی کی نوجوانی میں موت کی بات ضرور پورے مصر میں مشہور ہو جائے گی، جس کی وجہ سے شاہی خاندان اور ان کے قریبی رشتہ داروں میں اگلے فرعون بننے کی سازشوں کا آغاز ہو جائے گا۔ اور چونکہ میرا باپ فرعون اخناتون بوڑھا ہو چکا تھا، اس نے سوچا کہ میں سازشوں کی چالوں سے کہاں نپٹتا پھروں گا، لہٰذا کیوں نہ اس انکشاف کو یہیں دفن کر دوں۔ یہ خیال ابھرتے ہی اخناتون نے پیش گوئی کرنے والے پورے گروہ کو اپنے حکم سے زندہ آگ میں جلوا کر مروا دیا، جس سے یہ پیشن گوئی صرف میرے باپ اخناتون تک رہ گئی، کیونکہ اس بارے اس نے میری ماں سرینا کو بھی نہ بتایا۔ لیکن اگلے چند دنوں میں نجومیوں کی پہلی پیش گوئی درست ثابت ہوئی۔ جب مجھے جنم دینے والی عظیم مصر کی ملکہ سرینا ایک رات اچانک پیٹ کے شدید درد سے مرغے بسمل کی طرح تڑپنے لگی، شاہی حکیموں کی پوری فوج اس کے گرد ہو گئی، لیکن اس کی بیماری کا کچھ پتہ ہی نہ چلا، اور میری ماں نوجوانی ہی میں اس وقت مر گئی۔ اس کی بھی عمر 16 برس کی تھی۔ میری ماں کی موت کے بعد میرے باپ اخناتون کو نجومیوں کی اگلی پیش گوئی کی فکر لاحق ہو گئی، لہٰذا اس نے نجومیوں کی بات پر عمل درآمد کرنے کا فیصلہ کر لیا اور فوری طور پر ایک ایسی عمارت کی تعمیر شروع کر دی جس کی تعمیر میں پانی کی جگہ انسانی خون شامل کیا گیا۔ اس مقصد کے لیے یہودی اور شامی قیدیوں سے کام چلایا گیا۔ تقریباً 1 لاکھ یہودیوں اور شامیوں کے سر قلم کرنے کے بعد بہت بڑی عمارت کھڑی کر دی گئی جس میں میری پرورش ہوئی۔ اپنے قتل تک میں اسی عمارت میں مقیم رہی۔ میری عمر کوئی 14 سال ہوگی کہ میرے باپ اخناتون کو ایک ایسی عورت سے عشق ہو گیا کہ جو کہ یہودن تھی۔ اس عورت کی عمر تقریباً 40 سال تھی اور اس کا تقریباً 18 سالہ جوان بیٹا بھی تھا۔ یہودن
عورت نتاریہ بے حد خوبصورت تھی، اس لیے میرا باپ اخناتون فرعون مصر اس کے اوپر فریفتہ ہوا تھا۔ یہ یہودن بہت امیر کبیر تھی، وہ ملکہ مصر تو بن گئی مگر اس کے دل میں اس بات کا رنج تھا کہ اخناتون نے ایک عمارت کی تعمیر کے لیے پانی کی جگہ یہودیوں کا خون استعمال کیا۔ یہ عورت نتاریہ سراپائے منتقم مزاج تھی۔ یہودیوں کے خون کا حساب لینا اس عورت کا نصب العین تھا۔ اس آخری شادی کو رچاتے وقت میرے باپ اخناتون کی عمر تقریباً 78 سال تھی۔ ملکہ بنتے ہی تتاریہ نے میرے باپ پر زور دینا شروع کر دیا کہ اس کے بیٹے رمضان کی شادی میرے یعنی ادینہ کے ساتھ کر دی جائے، لیکن میرے باپ کو نجومیوں کی پیشگوئی یاد تھی، اس نے صاف انکار کر دیا۔ تو تتاریہ جو اپنے بیٹے کی شادی میرے ساتھ کر کے اسے اخناتون کے بعد فرعون مصر بنانا چاہتی تھی، سخت برہم اور میری جان کے در پہ ہو گئی، اور آخرکار جادوگروں کے ایک ٹولے کو اپنا ہم نوا بنانے میں کامیاب ہو کر ایک دن اس نے مجھے اغوا کر ہی لیا، اور جادوگروں کی مدد سے مجھے اس تابوت میں لٹا کر مجھ پر کھولتا ہوا پانی ڈال کر مجھے ہلاک کر ڈالا اور میری لاش کو ہنوت کر دیا، کیونکہ اسے جادوگروں نے بتایا تھا کہ ادینہ کو قتل کر کے اس کی روح کو وہ ایک خاص عمل کے ذریعے اپنے تابع بنا سکتی ہے، لہٰذا مجھے قتل کر کے اس نے خاص عمل سے میری روح کو بھی قید کر لیا تھا۔ میری روح کی مدد سے ہی اس نے میرے باپ کے مرنے کے بعد اقتدار پر قبضہ کیا اور ساری زندگی عیش و طرب سے گزاری۔ آخری عمر میں مصر کا تخت و تاج اپنی بیٹی کے سپرد کر دیا اور میری روح کو قید رکھنے کا راز اپنی بیٹی کو بتا کر مجھے اس کی قید میں منتقل کر دیا۔ یوں مصر میں فرعون کی بجائے فرعونہ ہونے کا رواج پڑ گیا۔ تتاریہ کے بیٹی نے بھی بوڑھی ہو کر اقتدار اپنی بیٹی سلامبو کے حوالے کر کے میری روح بھی اس کی دسترس میں دے دی۔ ملکہ سلامبو؟ شکنتلا نے پہلی مرتبہ سوال کیا۔ یہی ملکہ آج کل حکمران تو نہیں؟ بالکل، تم جس ملکہ کے محل میں آ کر اتری تھی وہی سلامبو ہے، تتاریہ کی نواسی۔ لیکن میرے آنے سے تم زندہ کیسے ہو گئیں؟ شکنتلا نے پھر سوال کیا۔ بس یہی راز تھا میرے دوسرے جنم کا کہ صدیوں سے جیتی جاگتی شکنتلا آ کر اس تابوت کا ڈھکن اٹھائے گی اور مجھے نئی زندگی مل جائے گی۔ کیا اب تم مر نہیں سکتی؟ شکنتلا نے ادینہ سے پھر سوال کیا۔ مجھے کچھ پتا نہیں، میں کچھ نہیں جانتی، لیکن یہ سب کچھ جو تمہیں پتا ہے اس کا تمہیں کیسے پتا چلا؟ بہت ہی ذہین ہو تم شکنتلا۔ یہ سب کچھ مجھے آج سے کچھ عرصہ قبل یہاں آنے والے سامری جادوگر نے بتایا تھا۔ اسے بھی یہ مکان نظر آ گیا تھا، وہ اندر داخل ہوا تھا، اس نے اندر آ کر میرے تابوت کو کھولا۔ ابھی وہ میری بے حس و حرکت لاش کو دیکھ ہی رہا تھا کہ میری روح اندر داخل ہوئی اور ایک انسان کو اپنے تابوت کے پاس دیکھ کر میں اس پر حملہ ور ہو گئی۔ وہ بھی میرے اندر داخل ہوتے ہی چکنا ہو گیا تھا۔ ہم دونوں میں لڑائی اور کشمکش شروع ہو گئی، لیکن نہ تو میں اس کو کچھ بگاڑ سکی اور نہ وہ مجھے قابو کر سکا۔ بلاخر ہم دونوں میں صلح اور دوستی ہو گئی۔ میں نے اس کی مدد بھی کی، لیکن ملکہ مصر کے غلام ہونے کے ناطے میں تھیسس شہر سے باہر اس وقت تک نہیں جا سکتی جب تک ملکہ خود کسی دوسرے شہر کو نہ جائے۔ اس وجہ سے جب سامری کو یہاں کے جادوگروں نے پتھر کا بنا دیا تو میں اس کی مدد نہ کر سکی۔ اسی سامری جادوگر نے ہی مجھے حساب کتاب لگا کر بتایا تھا کہ میرے باپ اخناتون کو اس کے شاہی نجومیوں نے جو زائچہ بنا کر دیا تھا، وہ زائچہ اسی عمارت کے اندر کسی جگہ موجود ہے جہاں میں نے اپنے 16 سال گزارے تھے، اور پھر وہ زائچہ سامری نے حاصل کر لیا تھا۔ اور بغور اس کا مطالعہ کے بعد اس نے مجھے آ کر بتایا تھا کہ شکنتلا نام کی ایک لڑکی جو دراصل سانپ ہے آ کر اس تابوت کا ڈھکن اٹھائے گی تو مجھے نئی زندگی ملے گی، کیونکہ اس کا تعلق موجودہ زمانے سے نہ ہوگا، اور چونکہ میں ادینہ بھی حقیقت میں اس زمانے کی نہیں بلکہ 80 سال پرانی روح ہوں، لہٰذا پھر نجومیوں کی پیشگوئی پوری ہو گئی۔ وہ سامری بھی اس زمانے کا نہ تھا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ وہ مرد تھا اور ہم دونوں عورتیں۔ بہت خوب، شکنتلا مسکرائی۔ لیکن کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ اتنی گنجان آبادی میں موجود اس مکان کے ہونے کا کیا راز ہے جس میں تمہاری ممی کا تابوت پڑا ہے؟ کیا لوگ یہ نہیں سوچتے کہ اس ویران حویلی میں یہ پر اسرار تابوت کیوں پڑا ہے، اور وہ باہر درخت پر ٹنگی کسی تازہ مقتول کی گردن کا کیا راز ہے؟ شکنتلا اپنی عادت کے مطابق ہر پہلو پر معلومات حاصل کرتی تھی۔ اس ویران مکان کو میرے علاوہ ملکہ سلامبو اور اس کا شاہی جادوگر ہی دیکھ سکتے ہیں۔ ان دونوں کے علاوہ صرف سامری کو یہ مکان نظر آیا تھا، یا آج تمہیں نظر آیا ہے، وگرنہ عام لوگوں یا چھوٹے موٹے شبدہ بازوں کو یہاں صرف خالی جگہ نظر آتی ہے جس میں جھاڑ شنکار اگا ہوا ہے، اور ارد گرد مشہور ہے کہ اس خالی زمین کے اندر قدم رکھنے والا مصائب کا شکار ہو جاتا ہے۔ مجھے ملکہ نے حکم دے رکھا ہوتا ہے کہ اس مکان کی حدود میں داخل ہونے والے
ہر زی روح کو مار ڈالوں۔ اب کیا ارادے ہیں؟ شکنتلا جواب سن کر مطمئن ہو چکی تھی، مسکراتے ہوئے بولی، سب سے پہلے ملکہ سلامبو کی عبرت ناک موت میرا نصب العین ہے، کیونکہ یہ جس کی بیٹی اور نواسی ہے، اسی نسل نے مجھے زندگی سے محروم کیا تھا، اور اس کے بعد سے لے کر آج تک یہ نسل در نسل مصر کی فرعونہ بنی پھرتی ہے، میرے ہی بلبوتے پر۔ کیا اب تم عام لڑکی ہو یا تم میں کچھ مافوق الفطرت طاقتیں بھی ہیں؟ ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ تتاریہ اور اس کی بیٹیوں اور پھر نواسی نے ہر دور میں اپنے شاہی جادوگر کی مدد سے میری روح کو بے شمار عملیات سیکھنے پر مجبور کر دیا تھا، کیونکہ ان کا فائدہ انہی کو ہوتا تھا، اور مجھے وہ سارے عمل از پر ہیں۔ تم نے مجھ سے نہیں پوچھا کہ میں مشرقی دور کو چھوڑ کر ہزاروں سال پہلے کے اس تمہارے دور میں کیا لینے آئی ہوں؟ سب پتا ہے مجھے، کچھ بتانے کی ضرورت نہیں شکنتلا، میں جہاں تک تمہاری ہو سکی مدد کروں گی۔ سامری بھی، جسے پتھر کا بنا کر وادی موت میں رکھ دیا گیا ہے، اس کی بھی مدد کروں گی۔ نہیں ادینا، سامری کبھی میرا سجن ضرور تھا، مگر آج میں سے شدید نفرت کرتی ہوں، تم اسے پتھر کا ہی رہنے دو، شکنتلا سرد میری سے بولی۔ چلو دیکھیں گے، ادینا نے بات ٹال دی، پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ملکہ سلامبو کو جب یہ پتا چلے گا کہ میں اس کی غلامی سے نکل گئی ہوں تو اس کا رد عمل کیا ہوگا، لیکن ایک بات ضروری ہے کہ اس کے رد عمل سے پہلے مجھے یہ جگہ چھوڑنی پڑے گی۔ چلو پھر دیر کس بات کی، اٹھو، شکنتلا اپنی جگہ چھوڑتے ہوئے بولی، اور پھر تھوڑی دیر بعد شکنتلا اور ادینا کھڑکی کے راستے کمرے سے باہر نکل کر صحن کے باغیچے میں آ پہنچی۔ باہر آ کر شکنتلا نے درہ سے خون ٹپکتی تازہ انسانی گردن دیکھی تو پھول اٹھی۔ اس گردن کا راز تم نے بتایا ہی نہیں۔ مصر کے شاہی جادوگر کے فرائض میں ملکہ سلامبو نے یہ بات شامل کر دی کہ وہ ہر ماہ کے پہلے منگل کو ایک انسان میرے تابوت کے پاس قتل کر کے اس کے خون سے میرے تابوت کو غسل دے، اور اس کی گردن اس درخت کے ساتھ ٹانگ دی جاتی ہے۔ غسل کے بعد پہلی گردن اتار کر پھر تازہ گردن وہ آ کر ٹانگ دیتا ہے۔ اگلے تمہارے آنے سے تھوڑی دیر پہلے ہی ہامون جادوگر اپنا ماہانہ فرض ادا کر کے گیا ہے۔ اس عمل کی وجہ سے میں مستقل ملکہ مصر کی غلامی میں تھی۔ دونوں باتیں کرتی ہوئی جیسے ہی مکان سے باہر نکل کر گلی میں آئی، پھک کی آواز سے وہ مکان ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ دونوں نے سرعت سے پلٹ کر دیکھا، لیکن اب وہاں دھوئیں کے مرغولوں کے سوا انہیں کچھ دکھائی نہ دیا، اور وہ تیز تیز قدموں سے اس جگہ سے دور ہوتی چلی گئیں۔ سانولی رنگت اور کھردرے نقوش والی ملکہ سلامبو اب سے کچھ دیر قبل ہی دربار برخاست کر کے محل کے اس حصے میں پہنچی تھی جو صرف ملکہ سلامبو کے لیے مخصوص تھا۔ ملکہ روزانہ صرف 2 گھنٹوں کے لیے دربار جاتی، بقیہ وقت وہ محل کے اسی حصے میں گزارتی۔ ملکہ نے 5 شوق پال رکھے تھے۔ اپنی پوری زندگی میں اس نے نہ تو چھٹا کوئی شوق پالا اور نہ ہی کسی شوق سے دستبردار ہوئی۔ اس کا پہلا شوق کھیل تماشے تھے۔ سینکڑوں فنکار، رقاص، بازیگر، شعبدے باز، گھڑ سوار، مداری محل میں ہر وقت موجود رہتے۔ ملکہ روزانہ دربار سے واپسی پر کھیل تماشے شروع کرنے کا اعلان کرتی، جس کا کرتب پسند نہ آتا موت اس کا مقدر بن جاتی۔ سلامبو کا دوسرا شوق شطرنج تھا۔ بلا کی شاطر تھی، مد مقابل کو کبھی جیتنے نہ دیتی، اور اگر کوئی مقدر کا سکندر جیت جاتا تو اسے فراغ دلی سے مالا مال کر کے مصر کے کسی علاقے کا گورنر بنا دیتی۔ اس دور کے اکثر گورنر ملکہ سے شطرنج جیت کر گورنر بنے تھے۔ ہارنے والے جیتے جاگتے انسانوں کی ملکہ کے حکم سے کھال اتار لی جاتی، جس سے ملکہ کا لباس تیار ہوتا۔ یہ شوق ملکہ کا کبھی کبھار ہی پورا ہوتا، کیونکہ ملکہ نے اعلان کر رکھا تھا کہ جو شخص اس کھیل یعنی شطرنج جیتے گا، اسی کو 1000 ایکڑ اراضی بخش کر علاقے کا گورنر بنا دیا جائے گا۔ اس کا چیلنج قبول کرنے والا کبھی کبھار ہی سامنے آتا تھا، لہٰذا یہ شوق بھی کبھی کبھار ہی پورا ہوتا تھا۔ ملکہ کا تیسرا شوق مصر کی سرحدوں کو پھیلانا تھا۔ اس مقصد کے لیے لاکھوں کی ٹڈی دل فوج تھی جو ہر وقت کسی نہ کسی محاذ پر برسرے پیکار رہتی۔ ہمسایہ ممالک مصر کی حکومت سے ڈرتے تھے اور اسے خراج بھی دیتے تھے، اور یہ خراج اتنا زیادہ ہوتا کہ ان ممالک میں غربت تیزی سے پنجے گاڑتی چلی جا رہی تھی، اور جب وہ اچھی طرح غریب اور کمزور ہو جاتا تو ملکہ سلامبو معمولی بہانے سے ان پر فوج کشی کر کے اس ملک کو مصر میں شامل کر لیتی۔ ملکہ کا چوتھا شوق جی بھر کر سونا تھا۔ جب بھی موقع ملتا وہ سو جاتی، اسے اٹھانے کی کسی میں ہمت نہ تھی۔ وہ اپنی مرضی سے سو جاتی اور مرضی سے اٹھتی، چاہے اس دوران کتنا ہی ضروری کام کیوں نہ ہو، اس کو نہ جگایا جاتا۔ ملکہ کا آخری شوق انسانی کھالوں سے اپنے لباس بنوانا تھا۔ اکثر قیدیوں کی کھال بڑی احتیاط سے اتار لی جاتی، اور اس سے ملکہ کے نت نئے فیشن اور ڈیزائن کے لباس تیار کیے جاتے۔ لیکن اس شوق کا نشانہ زیادہ تر مفتوحہ علاقے کے حکمران بنتے۔ جس علاقے کو فتح کیا جاتا اس کے شاہی خاندان کے شہزادے، شہزادیاں، ملکائیں
اور حکمرانوں کی زندہ حالت میں آہستہ آہستہ تیز دھار خاص قسم کے آلے سے کھالیں جسم سے الگ کر لی جاتی۔ فرعونہ تتاریہ سے لے کر فرعونہ سلامبا تک مصر ایک مستحکم اور ترقی یافتہ دبدبے والی ریاست تھی، جس میں کل اختیارات فرعونہ مصر کے پاس ہوتے تھے، جس کے سامنے آنے والا ہر شخص اسے سجدہ کرتا، بالکل اسی طرح جیسے مد فرعونوں کو کیا جاتا۔ انسانی کھال کا بنا ہوا لباس زیب تن کیے سلامبو خالص سونے کے بنے ہوئے تخت پوش پر بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ ارد گرد موجود تمام لوگ سجدے میں گرے ہوئے تھے۔ اچانک اطلاعی گھنٹی بج اٹھی۔ کھانا کھاتے کھاتے ملکہ کا ہاتھ رک گیا، ماتھے پر بل پڑ گئے۔ سوالیہ نظروں سے اس نے دروازے کی طرف دیکھا جہاں دربان رکوع کے بل جھکا ہوا تھا۔ حضور کا اقبال بلند ہو، شاہی جادوگر ہامون حاضری چاہتا ہے۔ ہامون کا نام سن کر فرعونہ سلامبیا کے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ اس نے حاضری کی اجازت دے دی۔ ہامون ایک بدشکل جادوگر تھا، گلے میں انسانی کھوپڑیوں کا خار اور ہاتھ میں عصا تھامے، پاؤں میں کھڑاؤ، سر پر لمبی سی ٹوپی پہنے اندر آ گیا۔ اس کے چلنے سے چھنن چھنن کی آوازیں پیدا ہو رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے ہامون نے جسم کے ساتھ گھنگرو باندھ رکھے ہوں۔ آؤ ہامون، کیسے آنا ہوا؟ آج منگل ہے، ادینہ کے تابوت پر خون ڈال آئے؟ خون تو ڈال ہی آیا تھا ملکہ معظمہ، لیکن یوں لگتا ہے کہ آپ کے ارمانوں کا خون ہونے والا ہے۔ حد ادب ہامون، ملکہ بظاہر پرسکون لیکن تاطم خیز لہجے میں بولی۔ بتلاؤ کیا مسئلہ ہے؟ ادینہ اپنے تابوت سے نکل بھاگی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ جہاں بھی چلی جائے اس کی رسی تو ہمارے ہاتھ میں ہے، ملکہ لاپرواہی سے بولی۔ نہیں ملکہ معظمہ، میں نے اپنے علم سے حساب لگا لیا ہے کہ اب وہ رسی توڑا کر بھاگی ہے۔ نہ صرف بھاگ گئی ہے بلکہ اب وہ صرف ایک روح کی بجائے زندہ سلامت جیتی جاگتی گوشت پوست کی لڑکی بن چکی ہے۔ ہائے، ملکہ کھانا چھوڑ کر کھڑی ہو گئی، اور پھر ہامون نے اسے ادینہ اور شکنتلا کی بابت وہ تمام باتیں جو اس نے اپنے علوم سے معلوم کی تھیں گوش گزار کر دی۔ کچھ کرو ہامون، یہ نہ ہو کہ ادینہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ کھڑا کر دے۔ کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش ضرور کرے گی ملکہ معظمہ، لیکن ہم نے بھی چوڑیاں تو نہیں پہن رکھی۔ غلام آخر غلام ہی ہوتا ہے، چاہے جسمانی طور پر آزاد ہو جائے۔ صورتحال کا صحیح اندازہ تو اسی وقت ہوگا جب ادینہ سامنے آ کر حملہ ور ہوگی۔ شکنتلا اور ادینہ دونوں اڑتی ہوئی تیبس شہر سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ ادینہ جلد از جلد اپنے اس مکان میں پناہ لے لینا چاہتی تھی جو اس کے باپ اخناتون نے انسانی خون سے اس کے لیے تعمیر کروایا تھا، کیونکہ ادینہ جانتی تھی کہ وہ جگہ ایسی ہے جہاں کسی جادوگر کا جادو اس پر نہیں چل سکتا۔ اسے پتا تھا کہ مصر کا شاہی جادوگر ہامون ضرور ان کی تلاش میں بو سونگتا پھر رہا ہوگا۔ اڑتے اڑتے خاصا وقت بیت گیا۔ نیچے ہر طرف صحرا ٹھاٹھے مار رہا تھا، چہار سو ویرانیوں کا راج تھا۔ بلاخر ادینہ نے شکنتلا کو نیچی پرواز کرنے کا کہا تو شکنتلا کو بھی دور سے سرخ عمارت نظر آ گئی۔ یہ عمارت بھی کسی اہرام کی طرح تکونوں کی تھی۔ نزدیک آنے پر شکنتلا نے دیکھا کہ اچھی خاصی بڑی عمارت تھی۔ 80-90 سال پرانی عمارت ہونے کے باوجود اس کی چمک دمک میں فرق نہ آیا تھا۔ اس کے ارد گرد ایک چار دیواری بھی موجود، البتہ مین گیٹ کی جگہ سے دروازہ اکھڑ چکا تھا، اب صرف کھلا راستہ موجود تھا۔ ادینہ شکنتلا کو لے کر بے دھڑک اندر داخل ہو گئی۔ ادینہ ایک خاص سمت چلتی ہوئی اس اہرام نما عمارت میں گھس گئی۔ اندر پیچ در پیچ کمرے اور راہدریاں بنی تھیں۔ آخرکار ایک خاص کمرے کے سامنے جا کر ادینہ رک گئی۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ ادینہ نے اسے اندر کی طرف دھکیلا تو چراغ کی مہوم آواز سے کھلتا چلا گیا۔ شکنتلا بھی اس کے پیچھے پیچھے اندر داخل ہو گئی۔ کمرہ بالکل خالی تھا۔ یہاں پہنچتے ہی ادینہ نے سکون سے بھرا سانس لیا۔ کمرے میں گپ اندھیرا تھا۔ ابھی وہ روشنی کا کوئی انتظام کرنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک کمرہ کسی کی مکروہ ہنسی سے گونج اٹھا۔ ادینہ کے ساتھ ہی شکنتلا بھی بری طرح چونکی اور وہ دونوں ادھر ادھر دیکھنے لگی تو اچانک ہی ہامون جادوگر ایک کونے سے نکل کر اس کے سامنے آ گیا۔ مکروہ ہنسی اسی کی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ تو سیدھی یہیں آئے گی، اسی لیے تو میں یہاں پہلے ہی آ گیا۔ تم ہامون جادوگر؟ ہاں، مجھے افسوس ہے کہ آزادی کے لمحات تمہارے لیے مختصر ثابت ہوئے۔ اب تو ایک بار پھر میرے شکنجے میں آ گئی ہے۔ ادینہ کی آنکھوں میں لمحے بھر کے لیے پریشانی ابھری، لیکن اس خیال سے وہ پھر پرسکون ہو گئی کہ یہاں ہامون کا جادو اس پر اثر نہ کر سکتا تھا، بلکہ کسی کا بھی جادو کسی پر اثر نہیں کر سکتا تھا۔ یہ سوچتے ہی وہ مطمئن ہو گئی اور مسکرا کر بولی، ہامون، شاید تمہیں پتہ نہیں کہ یہاں تیرا جادو میرا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا۔ تیری ساری زندگانی قید میں گزری ادینہ، مگر ہامون نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے۔ تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ ہامون سے یہ بات چھپی رہی ہوگی؟ مجھے پتا ہے یہ سب کچھ معلوم ہے، اس لیے میں سارے بندوبست کر کے آیا ہوں۔ کیا مطلب؟ ادینہ چونکی۔ اپنے ارد گرد دیکھو۔ ہامون کے کہتے ہی ادینہ نے دائیں بائیں تیزی سے دیکھا تو خود کو
مصری فوج کے جان بازوں کے نرگے میں پایا جو اندھیرے کمرے کی دیواروں کے ساتھ لگے کھڑے تھے۔